ناظرین آداب، میں ڈاکٹر نوشاد عالم کورس اردو زبان و ادب کی تاریخ OUL 003 میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں آپ سے جس موضوع پر مخاطب ہوں وہ موضوع بہت اہم ہے۔ آبرو، حاتم، مرزا مظہر جانے جانا اور فائز کے تعلق سے آج آپ سے گفتگو ہوگی۔ ادبی تاریخ کے تقریباً ہر دور میں ایسے تخلیق کاروں کی ایک قابل ذکر تعداد موجود رہی ہے جن سے اس عہد کو ایک مضبوط ادبی شناخت ملی ہے۔ 18ویں صدی اس سے مختلف نہیں ہے۔ اس صدی کے شمالی ہندوستان میں بھی شعراء کی ایسی کہکشاں آراستہ نظر آتی ہے جنہوں نے اپنی بے پایاں تخلیقی مہارتوں کے سبب اپنی شناخت قائم کی ہے۔ ایسے شعراء میں آبرو، حاتم، مرزا مظہر جانے جانا اور فائز کے نام خصوصیت سے لیے جا سکتے ہیں۔ آئیے ان شعراء کے بارے میں ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ شاہ مبارک آبرو، ان کا نام نجم الدین عرفیت شاہ مبارک اور تخلص آبرو تھا۔ وہ 1684 میں مدھیہ پردیش کے شہر گوالیار میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1733 میں دلی میں ہوئی۔ افسوس ہے کہ آبرو نے مختصر عمر پائی اور مصحفی کے مطابق 1733 میں گھوڑے کی دو لتی کے سبب ان کا انتقال ہوا۔ گویا ان کی جو موت تھی وہ طبعی نہیں بلکہ حادثاتی تھی۔ تذکرہ نویسوں آبرو کو شیخ محمد غوث گوالیاری شتاری عطاری کا قرابت دار بتایا ہے اور میر نے تو ان کا نواسہ لکھا ہے۔ حالانکہ حقیقی نواسے نہیں ہو سکتے، البتہ رشتے کے نواسے ہو سکتے ہیں۔ آبرو کے دوسرے جو رشتہ دار اور قرابت دار تھے وہ خانہ ارزو تھے۔ تذکرہ نگاروں نے آبرو کو خانہ ارزو کا رشتہ دار اور شاگرد بتایا ہے۔ شاہ مبارک کا حلیہ مولویوں کا سا تھا، لمبی داڑھی اور ہاتھ میں عصا لے کر چلتے تھے، ایک آنکھ سے معذور تھے۔ آبرو جس عہد میں شاعری کر رہے تھے وہ محمد شاہ کا عہد تھا۔ اس عہد میں تصوف، عشق بازی، امرت پرستی، حسن پرستی، شراب نوشی، رقص و موسیقی، رندی و سرمستی، بزم آرائی اور لطف و انبساط کے تمام رنگ ایسے گھل مل گئے تھے کہ ان میں حد فاصل قائم کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے اس دور میں آپ دیکھیں کہ ایک اہم شعری رجحان سامنے آیا اور وہ رجحان تھا ایہام گوئی کا۔ آبرو نے ایہام کو رواج دیا بلکہ ایہام گوئی کے امام کہلائے۔ ڈاکٹر محمد حسن نے لکھا ہے کہ آبرو صرف طرز بیان کا نہیں بلکہ ایک شخصیت، ایک دور اور ایک مزاج کا نام ہے۔ اس دور میں شاعری کا چرچا ہر طرف تھا اور شاعری میں صنعت ایہام کو حد درجہ مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ ایہام اور آبرو کا نام ایک ساتھ اتنی مرتبہ لیا گیا کہ دونوں لازم و ملزوم ہو گئے۔ حالانکہ آبرو جو تھے وہ حرف مولا تھے۔ انہوں نے ولی سے کسب فیض کیا اور کہا کہ ولی ریختہ بیچ استاد ہے، کہے آبرو کیونکہ اس کا جواب، وہ لیکن تتبع میں کہنا غزل، کرے فیض سو فکر میں کامیاب۔ آبرو نے جب شاعری شروع کی ہے تو فارسی کا زور ختم ہو چکا تھا اور ریختہ کا اثر پھیلتا جا رہا تھا۔ اس عہد میں شعراء کے لیے فارسی شاعری ہی ادبی پیمانہ تھا، لیکن جب ان شعراء نے ولی کا کلام دیکھا تو محسوس کیا کہ فارسی میں نہ صحیح اردو میں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اس خیال نے ان کے لیے نئے راستے کھولے۔ اس میں آبرو زیادہ کامیاب رہے، تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ انہوں نے تقلید محض نہیں کی بلکہ تجربے بھی کیے۔ ولی اور آبرو کے درمیان جو لسانی مماثلت ہے اس کا پہلو یہ ہے کہ دونوں کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ آتے جاتے مسکراتے کی جگہ پر آوے جاوے اور مسکراوے جیسے افعال استعمال ہو رہے ہیں۔ اسماء اور حروف دونوں کے ہاں ہندوستانی ہیں۔ اس کے علاوہ تیرے میرے، ہم کو تم کو، سے میں، اندر، اتنا جتنا، دکھائی دینا، آنسو، یہاں وہاں، کبھی تب اور نہیں کے بجائے جن الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہے
تجھ مجھ ہمنا ہمن تمن سیتی سوں سی بھیتر بیچ عطا دستہ وغیرہ یہ کثرت سے بڑھتے گئے۔ آبرو نے ریختہ کے فعل و حرف کا شعوری طور پر استعمال کیا ہے اور ریختے میں فارسی کے فعل و حرف لانے والوں پر تنقید بھی کی ہے۔ ولی اور آبرو کے ہاں جو مماثلتیں ہیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے ہاں ہندوستانی جو اثرات ہیں وہ بھی ملتے ہیں۔ دونوں اپنے معشوق کو منہرن، خوش نین، پیا سجن، سرجن کے نام سے پکارتے ہیں اور ہندو دیومالائی حکایات کے کردار و واقعات اور ان سے متعلقات استفادے کے راستے ہموار کرتے ہیں۔ آبرو نے اپنے دور کے مزاج کو اپنی شاعری میں ایسا جذب کیا ہے کہ متعلقہ عہد کی معاشرت سامنے آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دو الفاظ ہیں، یعنی باغپن اور نقداری، اس دور کی شاعری میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں اور آبرو کے ہاں خاص طور پر ملتے ہیں، جو تہذیبی کج ادائی کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مل گیا باغ میں معشوق ایک نقدار سا، رنگ و روم پھول کی مانند سج میں خار سا، سر پہ یہ بلدار باکے طور پگڑی کیوں سجی، اس قدر بھی جان جائز نہیں ہے قبلے کی کجی۔ آبرو کے عہد کے معشوق طبقہ نسواں سے تعلق رکھتے ہوں یا امرت پرستوں کے منظور نظر ہوں، شیوا باغپن ضرور اختیار کرتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے تو آبرو نے ایک مثنوی در موعظ آرائش معشوق لکھی جس میں انہوں نے باغپن کی تعلیم دی، معشوق صفت لڑکوں کو پرکشش بنانے کے طریقے بتائے۔ آبرو کی شاعری کا عمومی انداز مجلس میں وقت گزاری کے لیے کی جانے والی شاعری کا ہے۔ اس قسم کی شاعری میں ہجر اور فراق کے بجائے وصال کا رنگ حاوی ہوتا ہے۔ ان کے ہاں فراق کا ذکر ہوتا بھی ہے تو لذت وصل کے ذکر کو دعاشا کرنے کے لیے۔ جمیل جالبی نے لکھا ہے کوٹ کہ آبرو جس مزے اور مجلس کا شاعر ہے اس میں شراب کی کثرت، حال سے بحال کرنے والی قوالی، رقص و موسیقی، دل بہلانے والے بہروپیے اور سوانگ ناسودہ خواہشات کو آسودہ کرنے والے ناٹک، سجاوٹ، روشنی اور مخصوص قسم کی عاشق مزاجی اور حسن پرستی اس مزے کی مختلف صورتیں تھیں اور مجلس آرائی بھی اسی مزے کو حاصل کرنے کا وسیلہ تھی۔ انکوٹ۔ آبرو کے بیان میں لطافت، بے ساختگی، برجستگی اور وہی بے تکلفی ہے جو بے تکلف دوستوں کی محفل میں ہوتی ہے۔ آبرو کے عہد کا جو معاشرہ ہے اس بے تکلفی کا عادی ہو چکا تھا اور جو اقدار اعلیٰ کی عملی حوصلہ افزائی انہیں ملی اس نے حسن و عشق اور لذت اندوزی کو عام کر دیا تھا، تو دوسری طرف آبرو کی شاعری نے اسے زباں زد خاص عام کر دیا۔ کھل کھلا کر پھول گنچے کی طرح جاتا ہے مود، بے تکلف ہنس کے جب عاشق سے شرماتا ہے وہ، دل بیچ کھپ گیا ہے تیری کمر کا کسنا، پٹکے کے آنچلوں کا کیا اس طرح اڑسنا۔ آبرو کا عہد عشق بازی میں رنڈی بازی سے لے کر لونڈے بازی تک کئی بازیوں کے لیے یادگار ہے۔ آبرو نے رنڈیوں کے مقابلے میں لڑکوں سے عشق بازی کو ترجیح دی ہے اور کہا کہ جو لونڈا چھوڑ کر رنڈی کو چاہے وہ کوئی عاشق ہے بلحوث ہے۔ آبرو نے اس موضوع پر متعدد اشعار کہے ہیں۔ امرت پرستی کے ساتھ ساتھ رقص و نغمہ، لذت وصل، خوش ادائی، خوش لباسی، شیفتگی اور حسن پرستی، رنگ برنگی تصویروں میں آبرو اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ آبرو نے حسن کی بے وفائی کا ذکر متعدد بار کیا ہے اور عام طور پر اس حسن کی بے وفائی سے مراد حسینوں کی بے وفائی ہے، لیکن آبرو نے اس میں ایک نقطہ اور پیدا کیا ہے، اور حسن کی بے وفائی سے حسن کی بے وفائی یعنی حسن بجائے خود عارضی ہے اور یہ حسینوں سے بھی بے وفائی کرتا ہے، یہ مراد لیا ہے۔ آبرو کے اسلوب میں بے تکلفی، بے ساختگی اور روانی ہے، وہ لفظ صنائی کے باوجود قائم ہے۔ ان کے ہاں فکری بلندی سے زیادہ لفظی ہنرمندی اور سادگی سے زیادہ
صنعت گری ملتی ہے۔ آبرو کے ہاں ایہام کے حوالے سے ظفر احمد صدیقی کا یہ بیان بہت درست معلوم ہوتا ہے، کوٹ کہ آبرو کے اسلوب کی شناخت اور تعین کے لیے صرف ایہام کی اصطلاح کافی نہیں ہے۔ اس طرح کی شاعری کو رعایات اور تلازمات کی شاعری کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ محض ایہام کی اصطلاح کے سہارے یہ شاعری اپنے تمام ابعاد کے ساتھ سامنے نہیں آ سکتی۔ غرض آبرو نے زبان کے تخلیقی برتاؤ میں جو غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے وہ ان کے معاصرین میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے خیال کا انوکھا پن ہو یا لفظ کی پہلوداری، پیکر تراشی ہو یا مضمون آفرینی، ان کے ہر اسلوب اور انداز کی بازگشت ناجی، مضمون، یک رنگ اور حاتم سے ہوتے ہوئے میر و مصحفی اور غالب و مومن تک سنی جا سکتی ہے۔ آبرو غزل کے شاعر ہیں اور یہی ان کی شناخت ہے، لیکن انہوں نے دوسری جو اصناف شاعری ہیں ان میں بھی طبع آزمائی کی ہے اور مثنوی، واسوق، مخمس اور مستزاد بھی لکھے۔ قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار دیکھ آج پھر گیا۔ جلتا ہے اب تلک تیرے مکھڑے کے رشک سین، ہر چند ہو گیا ہے چمن کا چراغ گل۔ دل یوں ڈرے ہے زلف کا مارا و پھونک سی، رسی سی از دہے کا ڈرے ہے جو ڈسا ہوا۔ برچھی کی طرح توڑ کر جگر پار ہو گئی، تیری نگاہ نے جب کہ کیا آبرو پہ وار۔ شیخ ظہور الدین حاتم، پورا نام شیخ ظہور الدین حاتم تھا، ان کا تاریخی نام ظہور ہے۔ دہلی میں 1699 میں پیدا ہوئے اور 1773 میں دہلی میں ہی وفات پائی۔ حاتم نے اپنے والد کا نام شیخ فتح الدین بتایا ہے۔ ان کے سلسلے میں دیگر تفصیلات نہیں ملتی، بس اختصار کے ساتھ دیوان زادہ میں چند اطلاعات بہم پہنچائی گئی ہیں۔ زبان و بیان سے متعلق اور عوام کی پسند و ناپسند کے متعلق چند ایک اشارے ملتے ہیں۔ دیوان زادہ کا جو مقدمہ ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نادر شاہی حملے میں ان کا سارا کلام ضائع ہو گیا۔ حاتم نے یہ بھی بتایا کہ وہ سپاہی تھے اور اس زمانے میں اس پیشے کی بہت عزت تھی، علم و فضل کی بھی اس زمانے میں قدر تھی، اور عمرہ اور روسا کے بچوں کے لیے اسے ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ تو حاتم کی سخنوری اور آلات حرب و ضرب سے واقفیت دونوں شانہ بشانہ تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں حاتم کہ اے قدرداں کمال حاتم دیکھ، عاشق و شاعر و سپاہی ہے۔ حاتم نے لکھا ہے کہ وہ فارسی میں بھی شعر کہتے تھے اور مرزا صاحب کی پیروی کرتے تھے۔ حاتم اور آبرو دونوں ہی فارسی سے اردو شاعری کی طرف آئے تھے۔ حاتم نے غالباً شادی نہیں کی اور تجرد کی زندگی گزاری، کیونکہ ان کے معاصرین نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے، یعنی ان کی شادی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ آزاد منش انسان تھے، قید و بند کے ساتھ جینے کے خلاف تھے، مگر اس آزادی میں بے رہ روی کے قائل نہ تھے۔ ان کی خوش بیانی اور خوش نوائی نے مجلسی زندگی سے انہیں قریب کر دیا تھا۔ مزاج میں استقلال اور قناعت پسندی تھی۔ محمد شاہ کے زمانے میں عمدۃ الملک نواب امیر خان جام کے خاص ندیم تھے۔ نواب صاحب نے اپنے باورچی خانے کا داروغہ بنا کر انہیں اہم منصب عطا کیا تھا۔ اس ملازمت کے بعد حاتم نور الدولہ فاخر خاں کی ملازمت میں آ گئے۔ خاں سما کے عہدے پر مامور کیے گئے تھے۔ بعد میں عاقبت کی فکر ہوئی تو قلندری کا غلبہ ہوا۔ ابتدا میں شاہ بادل سے بیعت تھے۔ حاتم کی تربیت میں شاہ بادل کا اہم رول ہے۔ شاہ بادل کے سلسلے میں انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ خودی کو چھوڑ آ حاتم خدا دیکھ، کہ تیرا رہنما ہے شاہ بادل۔ شاہ بادل کے بعد شاہ تسلیم سے ارادت رہی۔ مجالس رنگی میں لکھا ہے کہ حاتم کا 50 سال سے معمول تھا کہ 4 گھڑی دن سے شام تک وہ تکیہ شاہ تسلیم میں فروکش رہتے تھے۔ ایک اور بزرگ شاہ میاں ضیاء کا بھی ذکر ملتا ہے جن سے انہیں فیض پہنچا ہے۔ ان بزرگوں سے حاتم کو بڑا فائدہ ہوا۔ احباب و تلامذہ کا ایک بڑا حلقہ ان سے عقیدت رکھتا تھا اور اصلاح لیتا تھا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد 45 بتائی جاتی ہے، جن میں سودا اور رنگین جیسے اردو کے ممتاز شعراء شامل ہیں۔ حاتم کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ شعری مذاق کی بیداری کے لیے
نماز مغرب کے بعد خاص طور پر طرحی مشاعرے منعقد کرتے تھے۔ معاصرین کی تقریباً 87 غزلوں کی زمینوں میں طبع آزمائی کی ہے۔ حاتم نے اپنے قدیم دیوان سے ایک انتخاب کیا اور بعد کا کلام بھی اس میں شامل کر کے اسے دیوان زادہ کا نام دیا۔ متروکات کا جو انبار زبان میں داخل ہو گیا تھا انہیں ترک کر کے اردو کو زیادہ سے زیادہ صاف بنانے کی کوشش کی۔ مرزا مظہر جانے جانا کی اصلاح زبان کی تحریک کو انہوں نے لبیک کہا اور پورے کلام پر نظر ثانی کی۔ مرزا کی اصلاح تحریک کا واحد مقصد تھا کہ دہلی کے محاورے اور روزمرہ کے موافق زبان کو ڈھالا جائے۔ حاتم نے اس میں خلوص کے ساتھ شرکت کی۔ حاتم کے کلام میں تغیر و تبدل کی قدیم و جدید دونوں صورتیں ملتی ہیں۔ ان کی شاعری میں غزلیں، مخمس، رباعیاں، مستزاد، ترجیح بند، ساقی نامہ، 2 مثنویاں، قہوہ اور تمباکو کی تعریف میں، اور ایک شہر آشوب بعنوان 12 صدی ہے جس میں محمد شاہی عہد کی معاشی زبوحالی کا نقشہ بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ حاتم کی شاعری میں 2 متضاد پہلو ملتے ہیں، یعنی ایک الہام گوئی کا پہلو اور دوسرے رد الہام گوئی کا پہلو۔ تیرے سمرن میں ہیں دانا سخن کے، دکھاوے ہیں تجھے سراغ من کے، یہ الہام گوئی کی مثال ہو گئی۔ اب رد الہام گوئی دیکھیے، کہتا ہے صاف و شستہ بس کے بے تلاش، حاتم کو اس سبب نہیں الہام پر نگاہ۔ حاتم نے ولی کے کلام سے استفادہ کیا۔ ولی کو اپنا بزرگ تصور کرتے تھے اور ان کی موجودگی میں ان کی غزلوں پر غزل کہنا معیوب سمجھتے تھے۔ غزل کا مطلب دیکھیے کہ اے ولی مجھ سے آزردہ نہ ہونا کہ مجھے یہ غزل کہنے کو نواب نے فرمائی ہے۔ حاتم نے ولی کی زبان میں 13 غزلیں کہی ہیں۔ وہ پہلے فنکار ہیں جس نے بڑے اہتمام سے غزلوں اور دوسرے اصناف کا زمانہ متعین کیا اور اس پر عنوان بھی لکھا۔ آج بہت سے مسائل زمانہ تخلیق کے عدم تعین کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ خاص طور سے ڈاکٹر عبدالحق نے انہوں کا جو مونوگراف ہے ساہتیہ اکیڈمی سے جو چھپا ہے حاتم پر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خاص طور پر تدوین یا ترتیب کے وقت یا فکر و خیال کی فہم و تفہیم کے وقت یہ مسائل حل ہو سکتے تھے۔ حاتم کا یہ جو تاریخی شعور ہے وہ قابل تعریف ہے۔ ان کی شناخت کا بنیادی حوالہ تو ان کی شاعری ہی ہے، تاہم وہ صوفی صفت انسان بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں اخلاقی اقدار پر بہت زور ہے۔ وہ غزل کے ساتھ نظم کے بھی بہترین شاعر تھے۔ مخمس در وصف مرشدان، مخمس شہر آشوب، سوز و گداز، ساقی نامہ، وصف قہوہ، وصف شاہ جہاں آباد دہلی، وصف ہولی اور وصف سرافہ وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ حاتم کی عظمت اس میں پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے ہم عصروں آبرو، ناجی، فغاں اور یکرنگ کے مقابلے میں کئی اعتبار سے جدت، وہ زبان کی سادگی، سلاست، روانی اور پرکیفی کے لیے مشہور تھے۔ حاتم نے جو عاشقانہ مضامین نظم کیے ہیں ان میں جس پختگی اور سلیقے کا ثبوت فراہم کیا ہے وہ اہم ہے۔ انہوں نے عشق حقیقی اور عشق مجازی کے بیان کی آمیزش انتہائی متوازن انداز میں کی ہے۔ اس نوع کے مضامین کو جہاں کہیں انہوں نے پڑھا ہے ان کی شاعری کے اس حصے کو پڑھتے ہوئے ایک خاص قسم کی دلکشی اور لطف کا احساس ہوتا ہے۔ گلشن دہر میں 100 رنگ ہیں حاتم اس کے، وہ کہیں گل ہے، کہیں بو ہے، کہیں بوٹا ہے۔ تمہارے عشق میں ہم ننگو نام بھول گئے، جہاں میں تھے جتنے کام تمام بھول گئے۔ خواب میں تھے جب تلک دل میں تھا دنیا کا خیال، کھل گئی آنکھ تو دیکھا کہ سب افسانہ تھا۔ اہل جہاں کی گو ہے نظر جہاں وسیع، پر ہو سکے ہے دل کے برابر کہاں وسیع۔ ہے وہ چرخ مثال سرگرداں، جس کو حاتم تلاشے مال ہوا۔ مرزا مظہر جانے جانا، نام مرزا مظہر جانے جانا تھا اور تخلص مظہر تھا۔ والد کا نام مرزا جان تھا جو عالمگیر کے دربار میں صاحب منصب تھے۔ ماں بیجاپور کے ایک شریف گھرانے سے تھی۔ مرزا سادات علوی خاندان میں سے تھے۔ ان کی پیدائش 13 مارچ 1699 کو مالوے میں ہوئی
اور 6 جنوری 1781 کو دہلی میں 82 برس کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مقامات مظہری کے مطابق رات کچھ گزری ہوگی کہ چند لوگ مرزا سے ملنے آئے۔ خانقاہ پر دستک ہوئی۔ جب مرزا ملنے آئے تو ان میں سے ایک شخص نے تمنچے سے گولی داغ دی اور 10 محرم کو راہی ملک عدم ہوئے۔ مرزا کے والد مرزا جان سلسلہ قادریہ میں شاہ عبد الرحمن قادری کے مرید تھے۔ جب مرزا مظہر کی پیدائش کی خبر عالمگیر کو ملی تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہی کیا سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے عالمگیر کی تجویز تھی کہ باپ کا نام اگر مرزا جان ہے تو بیٹے کا نام جان جان رکھا جائے، لیکن عوام میں جان جانا کے نام سے مشہور ہوئے۔ مرزا مظہر کا خاندان آگرے میں مقیم تھا، اس لیے ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت یہی ہوئی۔ حدیث کی کتابیں شیخ المحدثین حضرت عبداللہ بن سالم مکی کے شاگرد حاجی محمد افضل سیالکوٹی سے پڑھی اور قرآن مجید کی تعلیم شیخ القراء عبد الخالق شوقی کے شاگرد حافظ عبد الرسول دہلوی سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق نہ صرف مختلف پیشے اور فنون سیکھے بلکہ ان میں مہارت بھی پیدا کی۔ اس طرح مرزا مظہر دینی علوم کے ماہر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ موسیقی، شہ سواری، سپہ گیری اور صنعت و حرفت میں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ یہ امر باعث تعجب ہے کہ مظہر عالم شباب ہی میں خانقاہوں سے وابستہ ہو گئے تھے اور وہیں زندگی بسر کی۔ ان کی بزرگی کا یہ حال تھا کہ سینکڑوں لوگ خصوصاً روحیلے ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ وہ عاشق صادق، صوفی منش انسان تھے اور عمدہ خطیب بھی تھے۔ مرزا مظہر مزاجاً نفیس آدمی تھے، اسی نسبت سے وہ حسن کے شیدائی بھی تھے اور عاشقانہ مزاج رکھتے تھے۔ مرزا مظہر جانے جانے کے ہاں عشق کا موضوع تصوراتی تخیلاتی نہیں بلکہ حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ ان کی شاعری کے مطالعے سے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک زندہ دل انسان، صوفی طبیعت اور عاشقانہ مزاج کے مالک تھے۔ پھر یہ کہ شاعری ان کے خمیر کا حصہ تھی، اسی لیے ان کی شاعری میں شعور احساس کا ایک بحر بے کراں موجزن نظر آتا ہے۔ شعر گوئی ان کا مشغلہ نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے شاعری کو شہرت کے لیے بطور آلہ استعمال کیا تھا۔ مرزا نے فارسی اور اردو دونوں میں شاعری کی ہے۔ ان کی شاعری میں عشق حقیقی کا عکس، وارفتگی شوق، واردات قلبی اور خیالات کی پاکیزگی بطرز عتم پائی جاتی ہے۔ یہی وہ کلیدی نقطہ تھا جس کی وجہ سے مرزا کی شاعری ہر خاص و عام میں مقبول ہوئی اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی گئی۔ اپنے ہم عصروں میں مرزا کی زبان آسانی سے پہچانی جا سکتی ہے۔ سودا نے اپنے کلام میں شوکت الفاظ پر زور دیا ہے اور میر نے سادگی و سلاست پر زیادہ توجہ دی ہے۔ اس لیے سودا کے کلام میں شوکت الفاظ تو ہے، میر کسی سادگی نہیں، مگر میر کے کلام میں سادگی ہے لیکن سودا کی طرح شوکت الفاظ اور تنتنا نہیں۔ ان کے مقابلے میں مرزا مظہر کے کلام میں شوکت الفاظ کا برمحل استعمال بھی ہے اور سادگی و سلاست کی لذت و مٹھاس بھی۔ ان کے ہاں رنگ تصوف کی جلوہ گری کا بھی احساس ہوتا ہے۔ مرزا مظہر نقشبندی سلسلے سے منسلک تھے، اس لیے ان کا تصوف سے جڑا ہونا فطری تھا، اور اگر اس سلسلے سے وہ مربوط نہ ہوتے تو بھی تصوف کی جانب مائل ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ تصوف سے جس کا رشتہ اس قدر مضبوط ہو اس پر اس کے اثرات کا پڑنا لازمی تھا۔ مرزا کی شاعری کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں سنجیدگی، لطافت، سادگی اور عام فہم الفاظ ہوتے ہیں جو عشق و محبت سے معمور کلام کو اور بھی پرتاثیر بنا دیتے ہیں۔ ان کی شاعری ہر اعتبار سے لائق توجہ ہے۔ مظہر چھپا کے رکھ دل نازک اپس کا تو، یہ شیشہ بیچنا ہے کسی میرزا کے ہاتھ۔ یہ دل کب عشق کے قابل رہا ہے، کہاں اس کو دماغ و دل رہا ہے۔ خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے۔ یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزوں سے زندگی کرتے،
اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغ ماں اپنا، اتنی فرصت دے کہ رخصت ہو لیں اے صیاد ہم، مدتوں سے باغ کے سائے میں تھے آباد ہم۔ فائز آج کے لیکچر کے آخری شاعر فائز ہیں۔ اصل نام صدر الدین محمد خان تھا اور فائز تخلص تھا۔ وہ 1690 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1738 میں دہلی میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ فائز کے والد کا نام زبردست خان تھا۔ فائز کے آبا و اجداد عہد شاہ جہاں میں قندھار سے ہندوستان ہجرت کر کے آئے تھے۔ دہلی میں ان کا گھر معالی کے پل کے قریب سعادت خان کی نہر کے کنارے تھا۔ فائز خود حسین تھے اور حسینوں کی طرف فطری میلان رکھتے تھے۔ وہ خاندانی رئیس اور باذوق انسان تھے۔ میلے کی سیر اور تماش بینی کا شوق رکھتے تھے۔ ساتھ ہی وہ راگ رنگ کی مجلسوں میں شریک رہتے تھے۔ سیر و تفریح کے ساتھ شکار کا بھی خوب شوق تھا۔ انہیں جانوروں مثلاً ہاتھی اور گھوڑے وغیرہ کے متعلق بھی اچھی خاصی جانکاری تھی۔ باغبانی کے فن سے بھی واقف تھے۔ اس کے علاوہ وہ علم ریاضی، عروض، صرف و نحو، طب، فلسفہ، علم نجوم اور منطق وغیرہ سے بھی آگاہ تھے۔ ماہرین نے ان کی کل 22 تصانیف کا ذکر کیا ہے۔ ان تصنیفات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذی علم شخص تھے۔ عمر کے آخری حصے میں مالخولیا کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ فائز کا شمار فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے متعدد مثنویاں لکھی ہیں۔ فائز کو مشاعروں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، اس لیے ان میں وہ شرکت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دیوان کے خطبے میں صنف سخن کے بارے میں جو لکھا ہے وہ یقیناً فکر انگیز ہے۔ انہیں پڑھ کر کے ان کی جو ادبی و تنقیدی آرا ہیں ان سے واقفیت ہوتی ہے۔ فائز نے غزلوں کے علاوہ متعدد نظمیں، تعریف پنگھٹ، تعریف ہولی، تعریف نہان ننگبود، بیان میلہ بہتا، تعریف تنبولن، در وصف بھنگیڑن، درگاہ قطب وغیرہ لکھی ہیں۔ فائز کی غزلیں صفائی، سادگی، بے باکی، بے ساختگی، روانی اور فطری انداز کا نمونہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ صحت زبان اور حسن بیان کی خصوصیات ہی کسی کو شعر و سخن کا استاد بناتی ہیں۔ ان کی شاعری میں مستعمل صنائع بدائع اور صوری محاسن شعر کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ فائز کے کلام میں اثر آفرینی اور چاشنی کی سب سے بڑی وجہ خوبصورت تشبیہات و استعارات کے ساتھ ساتھ صنائع و بدائع کا پرکشش برتاؤ ہے، جس کی وجہ سے ان کی غزلوں کا رنگ دوبالا ہو گیا ہے۔ فائز کی غزلوں کے پرکشش ہونے کی ایک اور وجہ چھوٹی اور مترنم بحروں کا انتخاب ہے۔ انہوں نے بیشتر غزلیں چھوٹی اور مترنم بحروں میں ہی کہی ہیں۔ وہ ایہام گو شاعر نہیں تھے، حالانکہ ان کے عہد کے متعدد شعراء ایہام گوئی کی طرف شدت سے مائل تھے، اور کئی شاعر تھے جن کی شہرت صرف ایہام کی وجہ سے ہی تھی، مگر فائز ایہام گوئی کی طرف نہیں گئے۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنی عاشق مزاجی کا برملا اظہار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عشقیہ شاعری میں محبوب کے سراپے کے موضوع پر برملا اشعار کہے ہیں۔ اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ میں نے اپنی طبیعت کی شوخی اور حسین معشوقہ کے عشق میں مبتلا ہو کر محبوب کی سراپا نگاری کے قبیل کے اشعار کہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے ہاں فکر و خیال اور احساس کی گہرائی نہیں پائی جاتی ہے، تاہم ان کا اسلوب دلکش اور طرز بیان صاف اور سادہ ہے۔ فائز نے معشوقہ کی چال ڈھال، ناز و انداز، سراپا، لباس اور عاشق کی طرف نظر التفات کا بے باکانہ بیان کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ ان کی شاعری کو گہرائی و گیرائی کا حامل نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کی شاعری میں عہد محمد شاہی کی تہذیب و معاشرت کی جھلکیاں بجا طور پر نظر آتی ہیں۔ ان کی شاعری اپنے عہد کے مختلف رنگوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جو ان کے کلام کی بڑی خوبی اور طاقت ہے۔ ان کی شاعری میں مقامی ہندوی اثرات بھی نمایاں ہیں، اور ولی کے زیر اثر ہندوستانی رنگ و آہنگ کی فضا بھی ملتی ہے۔ اس لحاظ سے ان کا رشتہ
اردو شاعری کی اس روایت سے استوار ہو جاتا ہے جس میں مقامی عناصر کو ترجیحی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کریں۔ قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار دیکھ آج پھر گیا۔ یاقوت کو لاوے نہیں خاطر میں کبھی وہ، جس کی نظر اے یار پڑے تیری حنا پر۔ کیا خوبصورت سا شعر ہے، دیکھیے۔ یاقوت کو لاوے نہیں خاطر میں کبھی وہ، جس کی نظر اے یار پڑے تیری حنا پر۔ جب سجیلے خرام کرتے ہیں، ہر طرف قتل عام کرتے ہیں۔ جو کہیے اس کے حق میں کم ہے بے شک، پری ہے حور ہے روح الامی ہے۔ تیرے ملاب بن نہیں ہے فائز کے دل کو چین، جوں روح ہو بسا ہے تو اس کے بدن میں آ۔ آپ نے ابھی شمالی ہند میں اردو شاعری کی روایت کے تحت شاہ مبارک آبرو، ظہور الدین حاتم، مرزا مظہر جانے جانا اور فائز کی سوانح کے ساتھ ساتھ ان کے شعری امتیازات کے متعلق گفتگو سماعت فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔